دوستو بزرگوں ساتھیوں، میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شہزادوں کی اپنے سامنے تربیت کی۔ ہوا یہ کہ جب یزید امیر بنا تو دو چار باتیں ہوتی ہیں کسی بندے کو قابو کرنے کے لیے۔ تو یزید نے دیکھا میرے لیے مسئلہ کیا بن سکتا ہے۔ ولید بن عتبہ اس وقت مدینے کا گورنر، یزید نے اس کو خط لکھا۔ عرب کا رواج آج بھی ہے کہ جب تک نئے خلیفے کی بیعت نہیں ہو جاتی پرانے کے انتقال کی خبر ہی نہیں دیتے۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ولی عہد اچھی طرح قابض ہو جائے پھر بتائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، بتایا نہیں یزید نے اب کیا کیا جائے۔ بڑا شاطر آدمی تھا، بڑا چلاک آدمی تھا، بڑا شیطان آدمی تھا، بڑا بدبخت تھا۔ اس نے ولید کو خط لکھا اور کہنے لگا فوری طور پر عبداللہ ابن عباس کو بلایا جائے، اسے کہو میری بیعت کر۔ بیعت حلف نامہ ہوتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ حلف دیتا ہوں کہ میں یزید کی اطاعت کروں گا، میں اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کروں گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیعت صرف ہاتھ پکڑنے کا نام ہے۔ اس بیعت کا متبادل جمہوری ملکوں کے اندر ووٹ آیا تو کہا بیعت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بلاؤ، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بھی بلاؤ۔ حضرت امام علی مقام، حضرت امام حمام، حضرت امام حسین عشاء کی نماز پڑھا کے بیٹھے تھے۔ جناب عبداللہ ابن زبیر حضرت صدیق اکبر کے نواسے ہیں۔ زبیر بن عوام جو عشرہ مبشرہ سے ہیں ان کے بیٹے ہیں، بہت زیرک آدمی تھے۔ یہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اس امت کے پہلے مفسر قرآن کے ہیں۔ یہ لوگ بیٹھے تھے تو ولید نے ایک بندہ بھیجا، اس نے آ کر کہا جناب آپ کو گورنر نے بلایا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے حسین اس وقت بلانے کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دور اندیشی والے آدمی تھے، بڑی بصیرت والے آدمی تھے، اللہ نے بصیرت دے رکھی تھی۔ کہنے لگے عبداللہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ حضرت امیر معاویہ وصال کر گئے ہیں، یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا ہے، تو کہا آپ آدھی رات کو نہ جائیں، آپ کے لیے خطرہ ہوگا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے خطرہ حسین کو نہیں ہوتا۔ کہا پھر آپ مہربانی کریں احتیاط سے جائیں۔ تو جناب عبداللہ ابن زبیر نے، عبداللہ ابن عباس نے 14 بندے نیزے دے کر، تلواریں دے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیجے اور کہا امام حسین اگر اس نے کوئی غلط بات کی، زبردستی بیعت کرنے کا کہا تو آپ کوئی ایک اونچی بات کر دینا، یہ سپاہی پیچھے آ جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 14 بندوں کو لے کر گورنر ہاؤس پہنچ گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو اس نے بتایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں چھپ کے بیعت نہیں کروں گا، اجماع لگاؤ، جمعے والے دن اعلان کرو۔ جو طریقہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا، جو طریقہ ہے حضرت عمر بن خطاب کا، جو انداز ہے حضرت عثمان غنی کا، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کا، سر عام اعلان کرو۔ اگر ساری دنیا یزید کی بیعت کرے گی تو میں بھی تیار ہوں۔ تم مجھ سے بیعت لے کے پھر لوگوں کو بتانا چاہتے ہو حسین بیعت کر رہے ہیں، تم کیوں نہیں کر رہے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں عام آدمی نہیں، لہٰذا میں چھپ کے بیعت نہیں کرتا۔ جب یہ بات کی تو ولید بڑا نرم دل تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ نبی رحمت
सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का ख़ानदान है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का खानवादा है। बाकी आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के नवासे हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता। वहाँ एक बहुत बड़ा बदबख्त इंसान अब्दुल मालिक बिन मरवान बैठा था। वो वलीद से कहने लगा, अगर हुसैन आज तेरे हाथ से निकल गया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला होगा। इन्हें जाने ना देना, या बैत करो या इन्हें कहो जंग के लिए तैयार हो। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में आवाज़ गई तो फरमाने लगे, ओ मरजाना, अगर तेरे अंदर जुर्रत है तो आ हुसैन के सामने, कानों में बुस बुस न कर, कानों में बातें न कर।